جزاک اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، برائے خوشنودی محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاسقیاء والاصفیاء مولا الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد إن لعمي العباس مقام عند الله سبحان اللہ، سبحان اللہ، يغبط به جميع الشهداء صلوات على محمد وعلى اللہم صلی علی محمد وآل محمد سورہ فاتحہ کی درخواست کی ہے نکھت تاجور بنت جواد جعفری سید رسول عالم بن امیر حسین حسنارہ بیگم بنت محبوب حسین شہنشاہ حسین ابن مجتبی حسین تمام اس خاندان کے مرحومین حاضرین کے مرحومین اور کل نجف سے کربلا مشی کے دوران ایک لندن کے مومن کا انتقال ہو گیا بلکہ ان شہادت نصیب ہوئی تھی میر واجد حسین فرزند میر فدا حسین شہداء کے لیے سب کے لیے الفاتحہ بسم اللہ بسم اللہ
اور حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات محمد نعرہ مجلس نے کہا کہ حضرت عباس علیہ السلام کے عنوان سے فضائل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب میری نیند ہوتی تو الفاظ میرے لیے سب سے مشکل ہو جاتے ہیں. پچھلے 4 دن سے ایسے چل رہا ہے، 2 دن ابھی تک مل رہے ہیں. عزیزان گرامی، جناب عباس علیہ السلام کے عنوان سے چند مطالب پیش کروں گا. جناب عباس کی زندگی کے چند پہلوؤں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. بعض پہلوؤں کو عام طور سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن بعض ان کی زندگی کے زاویے پیش نہیں کیے جاتے. میں کوشش کروں گا کہ ان کی زندگی سے 5 پہلوؤں کو پیش کروں. پہلا جو پہلو ہے وہ جناب عباس علیہ السلام کے علم کا پہلو. کیا کہنے کو سبحان اللہ. مجھے یاد نہیں، میں کہیں کسی کے گھر میں کہہ رہا تھا کہ مشہور ایک ذاکر ایک جملہ کہہ گئے نجف اشرف میں مجلس پڑھتے پڑھتے کہ جناب عباس کی شجاعت کی تعریف ہے، معاذ اللہ ان کے علم کی تعریف نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب سلمان فارسی کا علم کی تعریف ہوئی ہے، ان کا علم زیادہ تھا جناب عباس. جملہ کہہ گئے اور خود ہی کہتے ہیں کہ میں اسی رات میں نے خواب میں دیکھا جناب عباس کو کہ مسند پہ تشریف فرما ہے اور تمام صحابہ رسول خدا کے بھی اور اصحاب امیر المؤمنین اصحاب امام حسن و حسین وہ سب کے سب جناب عباس کے سامنے کھڑے ہیں. حضرت عباس مسند پہ اور صحابہ رسول بھی اور اصحاب امیر المؤمنین اصحاب امام حسن و حسین سب کے سب کھڑے ہیں جناب عباس کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء نے سپہ سالار کسی وجہ سے بنایا ہے. پوری مجلس آدمی کی کوشش ہوگی جناب عباس سے رہے. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء نے جناب حبیب ابن مظاہر کے ہوتے ہوئے کیا کہنے جناب حبیب ابن مظاہر کے ہوتے ہوئے جناب عباس کو سپہ سالار بھائی، جن کے لیے خود چوتھے امام کا جملہ ہے جناب حبیب سے متعلق کہ اللہ اللہ حبیب. جب تعریف کرنی ہوتی کسی کی کہنا ہو کہ بہت باعظمت ہے تو لفظ یہ اللہ اللہ استعمال کیا جاتا ہے. 2 مرتبہ دہراتی جناب امین نے رحمۃ اللہ میں کہا اللہ اللہ فیکم القرآن. پتہ نہیں توجہ ہے کہ اللہ اللہ فیکم القرآن، تمہارے درمیان قرآن کی کیا عظمت ہے. جب کسی شے کی عظمت بیان کرنی ہو تو 2 مرتبہ لفظ اللہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے کیا کہنے کہ اس نے یہ شے عطا کی ہے. تو جناب سید سجاد کہتے ہیں اللہ اللہ حبیب. کہا حبیب کے کیا کہ کھانا یختم القرآن بلیلہ واحدہ، سبحان اللہ. ایک رات میں ہر رات ختم قرآن کیا کرتے تھے. ہر رات ختم قرآن کیا کرتے تھے. لیکن جب جناب سید الشہداء نے 3 الگ تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تو میسرے کا جناب زہیرقین کو دیا، میمنے کا جناب حبیب کو، قلب لشکر کا حضرت عباس. کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو علم کی جناب عباس حضرت حبیب کے ہوتے ہوئے قلب لشکر کے اور پورے لشکر کے سپہ سالار جناب عباس. یہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف وہ بھائی ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ بھائی ہیں، اس لیے ہے کہ ان کا مقام بہت زیادہ ہے. جناب سید الشہداء عظمت کو دیکھتے ہوئے منصب تقسیم کرتے ہیں. انسان کی منزلت کو دیکھتے ہوئے منصب تقسیم کرتے ہیں سید الشہداء. جملہ میں پیش کر رہا ہوں جناب حبیب کے ہوتے ہوئے بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب امیر المؤمنین صحابہ کے ہوتے ہوئے، مسلم ابن اوسجا کے ہوتے ہوئے، قلب لشکر کے اور امام حسین کے سپہ سالار جناب عباس ہیں. تو جیسے جناب مالک کے ساتھ جناب امیر کے، جناب عباس کا رتبہ کیا. ایک اور جملہ یہاں پہ کہہ دوں کہ جناب سید سجاد نے خود بتایا ہے کہ اس کو کہاں دفنانا. ایک ہے بنی اسد آئے تھے دفنانے کے لیے، لیکن مولا سے اجازت کے ساتھ جناب حبیب کو الگ دفنایا.
مولا سے اجازت سے جناب علی اکبر کو جہاں دفنایا. کیا کہنے بھائی سب کو جہاں گنج شہداء میں شہداء کے لاشیں رکھے جا کے بنی اسد نے کہا کہ جناب حبیب ہمارے قبیلے کے سردار ہیں, اجازت ہے انہیں الگ دفنا دے. کہاں اجازت دیتا ہوں, اجازت دیتا ہوں. لیکن چھوٹی ایک زری نصب کی گئی. لیکن جب ایک مرتبہ جناب علی اکبر سے کہا تو کہا کہ میرے بابا کی زری کے اندر رہیں گے, میرے بابا کے ساتھ دفناؤ, جناب علی اکبر کو ساتھ دفناؤ. کہا ایک لاشہ فرات کے کنارے, کہا نہیں اس لاشے کو وہیں. آپ جانتے سمجھتے ہیں مفہوم کیا, امام حسین کے ہوتے ہوئے, امام حسین کے ہوتے ہوئے یہاں پہ ایک حرم ہوگا کہ وہاں دوسرا حرم بنے کیا کہنے حسین کے ہوتے ہوئے حرم بنایا جائے. رو کے جملہ کہہ رہا ہوں, امام حسین کے ہوتے ہوئے حرم بنے گا. کون اجازت دے رہا ہے؟ امام سجاد. یہ بنی اسد کا فیصلہ نہیں تھا, علماء کا فیصلہ نہیں تھا, مومنین کا فیصلہ نہیں تھا, امام معصوم کا فیصلہ تھا. سید الشہداء کے ہوتے ہوئے انہیں اپنا حرم دیا جائے, انہیں اپنا حرم دیا جائے. اور یہاں پہ صفا و مروہ کے درمیان جتنا فاصلہ دونوں حرم کے درمیان ہے. اور آج تو ابھی سیٹلائٹ کا زمانہ ہے, گوگل میں جا کے دیکھ لیجئے گا, ٹو دا نیئرسٹ میٹر کی بات کر رہا ہوں, ٹو دا نیئرسٹ سینٹی میٹر کی بات کر رہا ہوں. بالکل وہی فاصلہ ہے جو صفا سے مروہ کا ہے, دو حرم کا فاصلہ ہے. اب یہاں پہ جناب سید الشہداء کہہ رہے ہیں جو قرآن کی آیت ہے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اسی طرح سے حسین و عباس اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں. یہاں پہ کہیں آپ کے سامنے کبھی اتفاق نہیں ہوا جو مطالب لے کے آئے ہیں جناب عباس سے متعلق, میں نے کہا یہاں پہ پیش کیا جائے. مطالب ہے فضائل گرامی پہلے جناب عباس کے علم کی تعریف, اور کئی مرتبہ وہ اصل پہلو رہ جاتا ہے جو میں پیش کر رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ مسند میں جناب عباس بات پہنچ رہی. تو جس نے ذاکر نے پڑھا تھا کہ جناب عباس کی معدلہ علم کی تعریف نہیں, جناب سلمان فارسی کے علم کی تعریف ہے, اور جناب سلمان فارسی کے علم کی تعریف ہے. جناب عیسیٰ کے حتیٰ یہاں تک بعض علماء نے لکھا کہ جناب عیسیٰ کے 12ویں وصی ہیں, نہیں پہنچ رہے ہیں, نہیں پہنچ رہے. جناب سلمان فارسی کے بے انتہا جناب عیسیٰ کے اوصیاء میں 12 جو ہیں. یہاں تک کہا گیا کہ بشیرات سے چلے تو پہلے فلسطین ہی گئے کہ وہ یہاں پہ ایک نبی آ رہے ہیں, وہاں پہ پہنچے گا کہ میں نے ان کا مثال کہا میں یہ آپ کے لیے ان کی وصیت موجود تھی, اور وصیت وہیں سے پڑھے گا کہ آخری نبی مدینے میں آئے. اشارہ کر رہا تھا میں یہ کہ ہستی ایسی ہے کہ پوری مجلس سے آئی ہے. بات کرنا آپ کی خاموشی مجھے گھبرا دیتی ہے کہ اتنی بات پہنچ رہی ہے, نہیں پہنچ رہی ہے, پہنچ رہی ہے. اب یہ فلسطین سے پہنچے کیونکہ لگا آخری نبی مدینے میں آئیں گے, اور وہ جو یہودی سارے مدینے کے اطراف میں جمع تھے وہ بھی یہی پڑھ کے آئے تھے. توریت میں لکھا تھا کہ آخری نبی مدینے میں آئیں گے. تو جناب سلمان مدینے پہنچے, کہا بھئی کسی نے مکے کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ کہتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں. اے سلمان آپ نے کہا تھا کہ خاتم النبیین مدینے آئیں گے, کہا اگر یہ وہی ہیں تو یہ مدینے آئیں گے, اگر یہ وہی ہیں تو مدینے آئیں گے, میں مکے نہیں جاؤں گا, کیونکہ مجھے انبیاء نے یہ بتایا کہ وہ مدینے میں حکومت قائم کریں. تو علم تو جناب سلمان کے پاس ہے, وہی انتظار کرتے رہے. آپ کے ذہنوں میں واقع ہے کہ کیسے مسلمان ہوں. جناب علم کی تعریف ہے جناب سلمان کے. جناب عباس علیہ السلام مسند پہ ہیں, وہ خود عالم ذاکر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جناب عباس مسند پہ ہیں اور صحابہ کھڑے. جناب عباس نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھا اور کہا جناب سلمان سے, دیکھ کے کہا, میری طرف دیکھا پھر دیکھنے کے بعد کہا. جناب عباس علیہ السلام نے مسند پہ بیٹھے بیٹھے کہا کہ اے سلمان اس مسئلے کا حل بتائیے. جناب سلمان نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ اے فرزند امیر المؤمنین, میں تو آپ سے اور آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں.
بابا سے سیکھتا ہوں. پھر دوسری مرتبہ مجھے دیکھنے کے بعد کہا اس مسئلے کا حل بتائیے. کہ میں نے تو عرض پہلے ہی کیا کہ میں آپ سے اور آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں. تیسری مرتبہ جب دہرایا تو جناب عباس نے اسی کو مخاطب کر کہا تو کہہ رہا تھا سلمان کا علم زیادہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ مجھ سے سیکھتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اتنا رتبہ ہو کہ تصحیح ہو جائے، اتنا کو قابل ہو کہ اس کی تصحیح ہو جائے، باتقویٰ ہو. ایک مرتبہ آئے دوبارہ اگلے دن منبر پہ، کیا کل جو میں نے جملہ کہا تھا کہ جناب سلمان کے علم کی تعریف ہے، اب میں کہتا ہوں کہ جناب عباس جتنے چاہیں سلمان بنا دیں. بات پہنچ رہی ہے جناب سلمان جتنے بھی جناب عباس کی خدمت میں آ جائیں، جناب عباس یہ قدرت رکھتے ہیں جتنے چاہیں سلمان ایسا نہیں. یہ علم کی جناب عباس کی تعریف ہے. اور کیوں نہ ہو، آخری جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کیونکہ مجھے مختلف پہلوؤں کو پیش کرنا ہے. جناب عباس علیہ السلام کے علم کی تعریف ہے. کیوں نہ ہو کہ جو جناب امیر کی دعا سے جو جناب امیر کی دعا سے وجود میں آیا کہ جناب امیر نے دعا مانگی، جملہ پہنچا مولا کی دعا سے وجود میں آیا. عام ہستی نہیں ہو سکتے، وہ علی جن کے حسن حسین جیسے بیٹے کیا کہنے امیر المومنین ان کے حسن حسین علیہ السلام جیسے بیٹے، پھر بھی تہجد کے بعد 1000 رکعت کے بعد دعائیں مانگ رہے پروردگارا ایک اور بیٹا عنایت فرما. اب کیوں نہ وہ باب الحوائج بنے جو علی کی دعا سے پیدا ہو. کہنے قبلہ سبحانہ میں نے پورا خونہ ذکر دے کے پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب عباس کے خود جناب امیر نے دعا مانگی پروردگار ایک ایسا بیٹا عنایت فرما کہ جو میری کربلا میں نماز لگے. اب سوچئے علم کیا ہوگا. تو ایک مرتبہ جناب امیر نے آغوش میں لیا، 10 ماہ کے ہیں جناب عباس. ایک مرتبہ آغوش میں لیا، کہا بیٹا کہیے واحد. جناب عباس نے فوراً کہا واحد. آپ نے کہا واحد یعنی ایک، لیکن اللہ کے بھی ناموں میں سے ایک نام واحد ہے. واحد بھی ہے، احد بھی ہے. توجہ ہو. تو ایک مرتبہ کہا واحد. جناب عباس نے فوراً کہا واحد. کہا بیٹا اثنین، 2. تو جناب عباس نے بہت غور سے دیکھا. جناب امیر نے مسکرا کے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا جس زبان سے واحد کہہ کہا بابا جس زبان سے واحد کہہ دیا، ایک کہہ دیا پھر 2 کیسے کہوں؟ مولا نے اتنا چوما اتنا پیار کیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا میرے خون کا اثر کیسا ہے. اب کبھی نہ کہیے گا جناب عباس کے علم میں تعریف نہیں ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. سوچئے کہ جو جناب باب مدینۃ العلم خون کا اثر ہو، سوچئے اس کا علم کیسا ہو. یہ جناب عباس علمدار ہیں. وہ پہلا پہلو جو ان کا ہے وہ علم سے متعلق ہے. میدان گرامی یہاں تک کہ پوری زندگی جناب عباس علیہ السلام کی جو مختلف دریچے کھلے ہیں. اور یہ جملہ جو جناب سید سجاد کا کیا فرماتے ہیں کہ ان لعمی العباس مقام عند اللہ، میرے چچا عباس کا خدا کے نزدیک وہ مقام ہے کہ یغبطہ بہ جمیع شہداء، یہ تمام شہداء غبطہ کھائے. اب یہ لفظ غبطہ عربی کا ہے جسے آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں رشک کرنا. پتہ نہیں میں جملہ پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. 2 لفظ ہیں عربی کے، ایک ہے غبطہ غین بے توئے اور ہے غبطہ، اور دوسرا ہے حسد. حسد یہ ہے کہ بھئی یہ مقام اسے کیوں ملا، یہ ایسا مقام مجھے مل جائے، مجھے ملے نہ ملے اسے یہ مقام کیوں ملا. اسے کہا جاتا ہے حسد کہ اسے یہ مقام نہ ملتا، اسے حسد کہا جاتا ہے. اور غبطہ یہ کہتے ہیں اسے یہ مقام ملا مجھے بھی ملا. حسد منفی ہے، غبطہ مثبت ہے. میں بات پہنچا پاؤں. حسد منفی ہے کہ مجھے ملتا نہ ملتا اسے یہ مقام نہ ملتا، اور غبطہ یہ ہے کہ جیسا اسے مقام ملا مجھے بھی مل جاتا. یہ مثبت ہے. اہل بیت سے صرف حسد حرام نہیں ہے. حیدر 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 سلامت
سے صرف حسد حرام نہیں ہے کہ انہیں یہ مقام کیوں ملا، ان سے غبطہ بھی حرام ہے۔ یہ سوچنا کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، بھئی کوئی کتنی بھی کوشش کر لے علی نہیں بن سکتا۔ سے کم معرفت سے، ماننے والے تھے، بعض ماننے والے تھے، مخالف نہیں تھے، ماننے والے تھے، لیکن کم معرفت، یہی کہوں گا اور کیا کہہ سکتا ہوں، کم معرفت تھے۔ تو مولا نے مرتبہ سوال کیا کیا حالت بنا رکھی ہے، آنکھوں کے نزدیک ہلکے ہیں، کاندھے چھوٹے ہو گئے، سر بڑے ہو گئے، منہ اترے ہوئے ہیں، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا یا علی ہم نے بھی 1000 رکعت شروع کر دی ہے، پورا پورا دن روزے رکھتے ہیں۔ کہا تم اگر 1000 رکعت رات میں پڑھ بھی لوگے، میری طرح سے روزے بھی رکھتے رہو گے اور کام پہ بھی جاؤ گے تو بھی تم علی نہیں بن سکتے۔ اگر تم 1000 رکعت پڑھ بھی لوگے، روزے بھی رکھو گے تب بھی علی نہیں بن سکتے۔ میں یہاں پہ ایک اور بات واضح کر دوں، اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو تصحیح کر لیجیے گا، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ کا اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو تصحیح کر لیجیے گا۔ میں کنونس ہوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کنونس ہوں کوئی علی نہیں بن سکتا۔ لیکن بعض افراد کہتے ہیں اگر آپ بھی 1000 رکعت پڑھے اور پوری زندگی روزے رکھتے ہیں، اتنے جہاد کر لیتے تو آپ اس مقام پہ پہنچ جاتے۔ یہ ان کی طرف سے آیا، یہ کہتے کس کی طرف سے آیا؟ اب مجھے ساری لائن جاری میں بھی بڑی حجا سے بولنے لگا۔ یہ ان کی طرف سے آیا کہ اگر آپ اتنی عبادت کرنے لگے جتنے علی نے کی تھی، 1000 رکعت پڑھنے لگے، پوری زندگی روزے رکھتے رہے، اتنے جہاد کر لیں تو آپ بھی ویسے بن جائیں گے۔ نہیں، پیغمبر نے فرمایا یا علی اگر کوئی آدمی پوری زندگی تہجد پڑھے، پوری زندگی روزے رکھ کر 1000 حج کرے پاپ یادا، 1000 حج کرے پاپ یادا، احد پہاڑ جتنا سونا زکات میں دے دے، صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرتا ہوا بے گناہ مارا جائے، جنت کی بو نہ پائے گا اگر آپ کی حیدر علی 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 علی۔ جیو کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ سبحان علی جیسا بننا کیا اتنی عبادات کے بعد کوئی جنت کی بو نہ پائے گا، ولایت نہ رکھتا۔ اللہ گرامی، اب یہ جناب عباس کے نگیز کے چند پہلوں کو جلدی سے بہت دیر سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پہلا علم کا پہلو، دوسرا جناب عباس، یہاں پہ لفظ عباس جو ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں تو عین بے الف اور سین، جناب عباس کے نام میں یہ عین علی سے ہے، بے بطول سے ہے، الف احمد سے ہے، اور سین حسنین سے ہے، جو پنجتن کی محبت کا مرکز ہو، جو پنجتن کی محبت کا مرکز ہو، اسے عباس کہتے ہیں۔ خاندان اہل بیت میں جناب زینب کبریٰ کے بعد کسی بھی اور ہستی کے لیے ہر امام نے اتنا کچھ نہیں کہا جتنا جناب عباس نے بات پہنچا پایا۔ جناب زینب کبریٰ کے بعد کسی بھی اور ہستی کا اتنا نام لے کے تعریف اور اتنے فضائل مناقب نے پیش کیے کسی بھی معصوم نے۔ ہر معصوم نے جناب زینب سے متعلق اور ان کے بعد جناب عباس سے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور کہا اور ان کی زیارات پڑھی۔ آپ سوچیں کہ جناب عباس کا مقام کیا ہوگا۔ تو دوسرا پہلو
मोहब्बत का पहलू, जनाब अब्बास मोहब्बतों के मरकज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बतों के मरकज। आपने देखिए उन्होंने इतनी मोहब्बत की इमाम हुसैन से कि इश्क में अपनी जान दे दी, तो अब वो भी तमाम मोहब्बतों का मरकज बन गए। यकीन मानिए मेरी आदत नहीं, मैंने जिसकी सुनी उसकी सुनी पढ़ दी, कोशिश करता हूँ अपने अल्फाज से अगर दिल को लगे तो बोलते रहिएगा। मेहनत होती है, दोहरा लेता हूँ अपने ही मतालिब को, लेकिन कोशिश करता हूँ अपने मतालिब को तैयार करूँ। कई जगहों में जाता हूँ, कई मतलब मुझसे पहले मेरी मजलिस एक सामने पढ़ती, मेरे सामने मौजूद की नहीं, मैंने कहा शाबाश है आप पे कि एक जगह नाम भी नहीं लिया। मतलब पेश कर रहा हूँ, मैंने इसमें बड़ी मेहनत की है, कोशिश की है, दिल को लगे तो कोई खामोश न बैठे, अगर थोड़ा थोड़ा सा सहमत करके आगे तशरीफ जाएंगे तो जो बाद में आ रहे हैं उनके लिए जगह नहीं बन रही। इस तरह काफी जगह है अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत टाइम है, इसके बाद 3 मजालिस हुई और तो ऐज़ान गिरामी मैं मतलब को पेश कर रहा हूँ, इसके साथ ये सब की तवज्जो है मेरे साथ कि मोहब्बतों का मरकज पेश कर रहा हूँ जनाब अब्बास। सुभान अल्लाह। और आम के अफराद के नहीं, ठीक है हम सबके तो चले वो इतने पास मत है कि हम सब मोहब्बत करेंगे, बात ये नहीं होती है कि अफराद मोहब्बत करें, बात ये होती है कि जिन्हें मोहब्बत ही के लिए खल्क़ किया गया, सुभान अल्लाह, जिन्हें मोहब्बत ही के लिए खल्क़ किया गया। वो ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन्नल मवद्दत फिल कुर्बा, कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो, यानी वो बनाए इसलिए गए हैं कि उनसे मोहब्बत की जाए। उनकी मोहब्बत का मरकज हज़रत अब्बास, उनकी मोहब्बत का मरकज हज़रत अब्बास। जुमला पेश कर दिया मैंने, लेकिन मैं उसकी वजाहत मुझे करनी पड़ेगी। बहुत बड़े हमारे मुज्तहिद हैं, वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, सैयद है आलिम ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा, मरहूम है कि मैंने ख्वाब में देखा जनाब सैयदा ने कहा तू हर रोज मेरे बेटे की ज़ियारत क्यों नहीं करता? करबला में हरम इमाम हुसैन में नमाज पढ़ाते थे। तो मैंने फौरन हाथ बांध लिया, बीवी मैं हर रोज इमाम हुसैन की ज़ियारत करता हूँ, जैसे नमाज पढ़ाता हूँ फौरन ज़ियारत के लिए जाता हूँ। मैं अपने बेटे हुसैन, मैं अपने बेटे अब्बास की बात कर रहा हूँ, अब्बास की हर रोज ज़ियारत नहीं करता। मैंने उस दिन से पाबंदी से जनाब अब्बास की हर रोज ज़ियारत की आदत बनाई कि मैं हर रोज जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करूँ। आगे जगह है, सर जगह है, इस तरफ काफी जगह है, अगर आपको इस तरफ आ जाए बहुत अच्छा, इस तरफ आ जाए काफी जगह, यहाँ पे 20-25 अफराद बैठ सकते हैं। मैं बात को तकमील कर दूंगा। तो जनाब अब्बास मोहब्बतों के मरकज़ है, इस बात को मैं अगर आप बढ़ाना चाहूँ तो चलेंगे मेरे साथ? नारे हैदरी। एक तो मोहब्बतों के मरकज़ जनाब सैयदा का जुमला है, और एक और बीवियों से मुतालिक पेश कर दूँ कि जब जनाब अब्बास की विलादत हुई ना, तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने और जनाब सैयद शुहदा ने दोनों ने जनाब अमीर से मुलाकात करने के बाद आगोश में लिया। तो जैसे ही जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा, कुछ ने बरक्स लिखा है लेकिन कुछ ने इस तरह से लिखा है कि जब जनाब ज़ैनब कुबरा ने आगोश में लिया, 22 साल बड़ी है जनाब अब्बास से, तो कहा बाबा अपना ये बेटा मुझे दे, मुझे इसमें बहुत मोहब्बत आ रही है, इसे मैं पालना चाहती हूँ। तो जानते जनाब अमीर मोमिनीन ने क्या कहा, आपसे पहले हुसैन ने मांगा, यानी जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों का इतना मरकज है कि इमाम हसन की मोहब्बत का मरकज जनाब अब्बास, इमाम हुसैन की मोहब्बत का मरकज जनाब अब्बास है, जनाब ज़ैनब कुबरा, जनाब उम्मे कुलसूम, सब जो हर बीवियाँ, यहाँ तक एक जुमला पेश करूँगा। अब मैं देख रहा हूँ आंखों में आंसू है, मसाइब पे नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ जुमले में और ज़्यादा आपकी आंखों में शायद आंसू आ जाए कि जनाब अमीर के अभी 1 साल के नहीं वो जनाब अब्बास, मौला घर में वालिदी को देखा सहन में, दोनों जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम जनाब अब्बास ने मुझे पकड़ के चल पड़े सहन में, चल रही है ना बीवी जनाब अब्बास के साथ। तो मौला अमीर मोमिनीन ने कहा मुस्कुरा के, मेरी बेटियां मेरे बेटे को चलना सिखा रहे हैं, नहीं बात, हम अब्बास जैसे भाई के साए में चलना मोहब्बतों के मरकज है, मोहब्बतों के मरकज है। कितनी अकीदत मोहब्बत है कि जनाब
سید سجاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت تمام شہداء غبطہ کھائیں گے میرے چچا عباس کے مقام کو، جب وہ مقام دیکھیں گے۔ اب میں 2 پہلو اور پیش کرنا، میں نے کہا تھا 5 پہلو پیش کرتا ہوں، میں نے صرف 2 پہلو پیش کیے ہیں۔ 3 اور پہلو ہیں۔ علم کو محبتوں کے مرکز ہیں۔ ایک پہلو آپ عام طور سے سنتے رہتے ہیں، وفا۔ عزیزان گرامی، وفا سے متعلق صرف ایک جملہ کہوں گا کہ جناب عباس علیہ السلام اور یہ جو وفا کا پہلو ہے ان کے ننہال کی طرف سے کہ مولا نے آپ کے ذہنوں میں ہے، جناب عقیل سے کہا تھا ایک ایسا خاندان بتائیں کہ جہاں 2 چیزیں مشہور ہوں، وفا اور شجاعت۔ تو دیکھیں جناب امیر سے زیادہ کوئی عالم نہیں، لیکن ان کا جناب عقیل سے پوچھنا یہ دنیا کو سمجھانا ہے کہ دیکھو میں نے کیا ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب ام البنین سے شادی کی، کیا ذہن میں ہے جناب امیر علیہ السلام کے، ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا کہ شجاعت ہو، کہا پھر خاندان کلاویہ سے بڑا کوئی خاندان نہیں ہے، ان کے تمام اجداد شجاعت میں اور وفا کے اندر مشہور ہے کہ جناب عباس کے ماموں نانا اجداد سب کے سب ان کی والدہ کی طرف سے مشہور تھے، بہت بڑے بڑے جنگجو تھے۔ تو کہا کہ یہ فاطمہ کلاویہ جو ہیں ان کے خاندان کے تمام افراد شجاع مشہور ہیں، اور کہا کہ یہ بہت پاک دامن ہے، تو یہ بالکل آپ کے لیے مناسب رہیں گی۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا پھر آپ رشتہ ہماری طرف سے لے کے جائیے گا، اور پھر جب گئے تو تفصیل ہے فاطمہ نام، وفا کہاں سے آئی؟ ماں کی طرف سے۔ تو میں جملہ پیش کروں گا کہ جناب ام البنین کا بھی نام فاطمہ ہے، مولا نے لقب دیا ہے شیر جیسے بیٹوں کی ماں۔ بیوی کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ جناب عباس سب سے بڑے جعفر ہیں اور عبداللہ ہیں، عثمان، یہ 4 بیٹے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب عثمان بن مسعود کے نام پہ مولا نے کہا میرے بیٹے کا نام رکھا ہے کہ خلیفہ عثمان بن عفان کے نام پہ، عثمان بن مسعود کے نام پہ۔ تو ذالک نبی یہاں پہ ایک جملہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب عباس علیہ السلام سے متعلق جناب ام البنین کا جملہ کہ جناب اس سے پہلے جملے کو پیش کروں، یہ جملہ بھی سن لیجیے کہ جناب امیر جب آواز دیتے نا جناب ام البنین کو فاطمہ، ان کا بھی نام فاطمہ، تو بی بی نے ایک دن مولا سے کہا کہ مجھے فاطمہ نہ کہا کیجیے، جناب امیر سے درخواست مجھے فاطمہ نہ کہا کیجیے، اور کہا کہ مولا میری آپ سے درخواست ہے مجھے فاطمہ نہ کہا کیجیے۔ کہ ام البنین کیوں فاطمہ نہ کہوں، آپ کا نام فاطمہ ہے؟ مولا دیکھیے تعارف کروا رہے جناب ام البنین کا۔ کہا مولا آپ جب بھی کہتے ہیں نا فاطمہ تو میں نے دیکھا ہے جناب سیدہ کے سارے بچے ایک مرتبہ ماں کو تلاش کرنے لگتے ہیں، سب کڑپنے لگتے ہیں، تو کہا کہ بچوں کے زخم تازہ آپ نے فاطمہ نہ کہا کیجیے۔ تو مولا نے کہا آج سے میں آپ کو لقب ام البنین کر دیا ہوں، آپ کا لقب ہے ام البنین۔ بتائیں گرامی اب یہ جناب ام البنین کی وفا ہے، کتنا احترام ہے جناب سیدہ کو کہ اپنا نام تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے کہ جناب سیدہ کی کہیں بچوں کے اندر وہ زخم ہے، اتنی عقیدت سے کتنی وفا ہے۔ تو اب ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام کے یہاں جب جناب عباس کی ولادت ہوئی تو جناب ام البنین نے بچپنے میں کہا، جیسے جناب عباس لڑک پر میں آ رہے ہیں، بچپنا ہے، کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ماں کی وصیت ہے پوری زندگی کبھی حسن حسین کو بھائی مت کہنا۔ کہا اماں کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں؟ کہا بھائی ہیں لیکن وہ فاطمہ کے بیٹے اور تم میرے بیٹے ہو۔ اب دیکھیں جناب ام البنین بہت بڑے قبیلے سے ہیں اور بہت بڑے سردار کی بیٹی۔ جناب ام البنین کے والد حزام بہت بڑے سردار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، لیکن جناب ام البنین کا جملہ دیکھیے، کہا بیٹا وہ بی بی کے بیٹے ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے، جبکہ خود سردار کی بیٹی ہے، جناب سیدہ کی کنیز ہے۔ بیٹے کو پوری زندگی یہ نہیں کہا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، کہا بیٹا یاد رکھنا تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ جناب سیدہ کے بیٹے ہیں تو کنیز کا بیٹا ہے، تو تیرا حق نہیں بنتا کہ کبھی ان سے کہو کہ بھئی میرے بھائی ہیں۔ کہا پھر اماں کیسے پکاروں؟ تو کہا پوری زندگی کہنا سیدی و مولائی۔ یہ تمام علماء نے لکھا، ہمارے شیعہ علماء میں اس پہ اختلاف نہیں ہے، کہا کہ پوری زندگی جناب عباس نے امام حسن حسین کو اخی نہیں کہا، یا آقا نہیں کہا، بھائی نہیں کہا، ہمیشہ کہا سیدی و مولائی، میرے آقا میرے مولا، مولا اور آقا کہہ کے پکارا ہے پوری زندگی جناب عباس علیہ السلام نے، تو ہمیشہ کہا سیدی و مولائی۔ تو اب یقین مانیے کہ دوسری وصیت کا بھی جملہ ملتا ہے کہ بیٹا ایک بات کا اور خیال رکھنا، کبھی ان سے کوئی کام نہ کہنا، یہ نہ سوچنا وہ بڑے ہیں تو کہہ دے کہ مجھے پانی پلا دیں، مجھے یہ لے دیجیے، مجھے وہ لے دیں،
ہوتا ہے نا بچے کہتے ہیں بڑے بھائی بھائیوں سے کہتے ہیں مجھے کچھ چاہیے تو ان سے کبھی کام نہ کہنا کام نہ کیوں کہا وہ سیدہ کے بیٹے تم خادم ہو تم خدمت کرنا وہ اگر کبھی پانی مانگے کھانا مانگے تو تم لا کے دینا کبھی ان سے کام نہ کہنا میں آخر میں پیش کروں گا عزیزان گرامی یہ تیسرا پہلو تھا جناب عباس کی وفا کا ذہنوں کے اندر رہے کہ پوری زندگی جناب عباس علیہ السلام کی اور یہاں تک کہ چھٹے امام نے جب زیارت پڑھی ہے تو اس میں اسی بات کا حوالہ کیا المواصل اخی ہے کہ اتنا محبت کرنے والا بھائی کہ جس نے اپنی جان قربان کر دی اور پھر بھی یہی کہتے رہے کہ میں بھائی کو نہ بتا سکتا عزیزان گرامی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جناب یوسف بھی بار بار یہی کہیں گے کہ پروردگارہ مجھے 11 بھائی نہ دیتا ہے ایک عباس ہی دے کیا منزلت سے جناب عباس کی کیونکہ میں نے ماحول برا مساق کو بنا دی میں 2 پہلوؤں پیش کرنا چاہوں گا سنت فرمائیے عزیزان گرامی ایک چوتھے پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شجاعت وہ ہے شجاعت جناب عباس کی شجاعت بہت مشہور ہے عزیزان گرامی میں اس سے پہلے کہ شجاعت کو پیش کروں دوسرا پہلو پہلے پیش کر دوں کیونکہ پھر میں اسی سے مثال میں چلا جاؤں گا ایک 5واں پہلو بھی سن لیجیے وہ ہے خوبصورتی عزیزان گرامی اگر کسی خاندان میں افراد خوبصورت نہ ہوں اور ایک بچہ خوبصورت ہو تو وہ خاندان والے تمام القاب اسی کو دیتے ہیں اگر ایک سورج بھی ہے چاند بھی ہے ستارے بھی ہے سب کچھ یہی ہے ہمارے لیے لیکن اگر کسی خاندان میں پیغمبر جیسے خوبصورت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو کافر و مشرک بھی دیکھ کے چلا جاتا تھا نا پیغمبر کو تو واپس آتا تھا پھر پوچھتا تھا یہ کون ہے ہم نے زندگی میں اتنا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا پتہ نہیں توجہ ہے پیغمبر کی آنکھیں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی چہرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا جو پیشانی کو دیکھتا تھا پیشانی دیکھتا رہتا تھا ناک نقشہ ہونٹ لب رخسار داڑھی مبارک ریش مبارک ہاتھ جب کوئی دیکھتا تھا تو ہاتھوں کو دیکھتا رہتا چہرے کو دیکھتا رہتا اتنی کشش تھی پیغمبر میں جو ایک مرتبہ دیکھتا کافر و مشرک جو ایک مرتبہ دیکھتا دیکھ کے واپس آتا تھا ایک مرتبہ پھر دیکھ لوں نہ جانے پھر کر دیکھنا نصیب ہو یا علی پیغمبر جناب سرور کائنات اتنے خوبصورت اور وہ فرمائیں کہ یا علی انتھا کا بدر الدجا یعنی آپ کا چہرہ چودھری کے چاند جیسا جس خاندان میں سب خوبصورت ہو پیغمبر اتنا خوبصورت جناب امیر اتنے خوبصورت امام حسن و حسین اتنے خوبصورت کہ نام ہی حسن سے نکلے حسن و حسین حسن سے ہے جن کے نام ہی حسن سے سوچے کتنا خوبصورت ہو جہاں جناب جعفر طیار کی خوبصورتی مشہور ہے جناب حمزہ کی خوبصورت جہاں سبھی خوبصورت ہو وہاں جناب امیر کا حالا قبر بنی حاشے ہو محمد وآل محمد صلوات اور کس مقام پہ جناب عباس کو قمر بنی ہاشم لقب دیا کہ صفین کی جنگ ہے جناب عباس 12-13 برس کے ہیں بہت کم سن ہے ابھی کسی نے کہا کہ یا علی کوئی آپ کے لباس میں آپ کی تلوار آپ کے لباس میں آپ کی تلوار اور آپ کی سواری پہ آپ کے مرکب کے اوپر سواری کرتا ہوا میدان جنگ میں چلا گیا اور جیسے آپ نقاب رکھتے ہیں اس نے بھی نقاب رکھا جناب امیر سے کس نے پوچھا تھا کہ آپ تحت الحلق کیوں نکالتے ہیں جنگ کے اندر صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوگی کہ جب گرد اڑتا ہے نا کیونکہ مولا کا ہاتھ کتنی تیزی سے چلتا تھا کتنی پھرتی سے ہاتھ چلتا تھا کہ گرد اڑتا تھا جو ایک مرتبہ کسی کو تلوار مارتے تو اچھل کے گرتا تھا حتیٰ گھوڑے کو کاٹ دیتے تھے تو جب گرد اڑتی ہے تو مجھے اذیت کرتی ہے اس لیے میں ہمیشہ اپنے چہرے پہ نقاب رکھتا ہوں اپنے تحت الحلق امامے سے تحت الحلق نکالتے تھے چہرے پہ نقاب صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی اکثر افراد جب سامنے آ جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا علی کے سامنے میں علی کے سامنے آ گیا کسی کو چہرہ دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا تھا سامنے آ کے پتہ چلتا صرف آنکھیں دکھ رہی ہوتی تھی مولا کی بڑی بڑی آنکھیں تھی اور جب غضب سے دیکھتے تھے تو آنکھ بھیج کے کسی کو تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جیسے شیر نگاہوں سے کھا جاتا جناب امیر نگاہوں ہی میں جو بڑے سے بڑا آدمی آتا تھا بڑے سے بڑا سورما جب مولا کے سامنے آتا تو اس کا پتا پانی ہو جناب عباس کی بھی وہی نگاہیں تھی جو جناب امیر
جیسے جناب علی اکبر سے متعلق ملتا ہے کہ ہم شکل پیغمبر تھے، جناب عباس جناب امیر سے مشابہ ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ یعنی کوئی آپ کے لباس میں، آپ کی تلوار، آپ کے مرکب کے اوپر کوئی میدان جنگ میں چلا گیا اور معاویہ کے لشکر کے اندر شور مچ گیا کہ علی آ گئے، علی آ گئے۔ کیا سب کے سب کہہ رہے ہیں علی آ گئے ہیں؟ مولا نے مسکرا کے کہا کہ اس سے کہو کہ علی نے بلایا۔ جنگ والے سے کہو کہ علی نے بلایا۔ تو ایک آدمی نے جا کے دور سے کہا کہ آپ کو علی نے بلایا، اپنوں کو بھی قریب جاتے ہیں روب محسوس ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ آپ کو علی نے بلایا ہے، تو ایک مرتبہ وہ مرکب سے اترے۔ یہ مرکب سے اترنا بتا رہا کہ احترام جانتے مرکب پہ نہیں آئے، گھوڑے پہ سوار نہیں آئے، مرکب سے اترے، ہاتھ میں تلوار، تلوار سے خون بہ رہا تھا، چہرے پہ نقاب ہے، رنگ بہت گورا تھا، سیاہ بال تھے، ماتھے پہ آئے ہوئے تھے۔ جناب امیر نے آتا دیکھا، کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ جو آ رہا ہے یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ مولا نے خود لقب دیا۔ اب سوچئے کہ اتنے خوبصورت ہوں تو ان کا یہ پہلو کی خوبصورت، یہاں تک بھی انتہا تعریف کی گئی ہے کہ اگر خوبصورت ہو تو سخی بھی ہوگا، اس میں بہت سی صفات ہوں گی، میں تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو جناب عباس کی بے انتہا سخاوت اور میں بہت سے کمالات میں نے کہا کہ پانچ، تاکہ مجلس پنجے تک ہی رہے۔ میں نے 5 پہلو کے پچھلے میں مکمل کروں۔ پنجتنی نعرہ حیدری، بسم اللہ بسم اللہ۔ ہو گیا، میں جتنی دیر بولنا نہیں چاہ رہا تھا، کل مجلس اتنی پڑھنا چاہ رہا تھا، اس سے پڑھ چکا ہوں۔ اللہ نے اس پہلو کو جو میں نے کہا تھا شجاعت کا پہلو ہے، اس سے متعلق بس 2 جملے سن لیجیے کہ جناب عباس کی شجاعت آپ سنتے رہتے لیکن ایک پہلو میری طرف سے بھی سن لیجیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بہت شجاع ہے۔ میدان کربلا میں جب جناب سید الشہداء نے کہا نا کہ میرے لشکر کے سپہ سالار، تو اب لشکر کے سپہ سالار کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب جنگ ہو تو ہرانے کے لیے پورے مخالف یا مقابل جو فوج ہے اس کا جائزہ لے اور فوج کو تیار کرے۔ جناب عباس گئے اور ایک مرتبہ پورے لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ 9 محرم کو پورے لشکر کا جائزہ لیا اور واپس آئے اور جناب علی اکبر علیہ السلام سے مخاطب کی۔ چچا بھتیجے میں بہت محبت تھی اور دونوں کو جناب زینب الکبریٰ نے پالا تھا۔ تو ایک مرتبہ جناب عباس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے علی اکبر میں اشقیاء کی اعداء کی فوج کا جائزہ لے آیا ہوں، میں نے پوری فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، پوری فوج کو 4 حصوں میں 4 برابر کے حصوں میں تقسیم کر لیا۔ اے علی اکبر کل میرا منصوبہ یہ ہے کہ آدھی فوج سے میں اکیلا جنگ کروں گا، 4 حصوں میں نے تقسیم کیا ہے، 2 حصے یعنی آدھی فوج سے میں اکیلا مقابلہ کروں گا، 1 حصے سے علی اکبر آپ مقابلہ کیجیے اور 1 حصے سے تمام اصحاب و انصار مقابلہ کریں۔ اے علی اکبر وہ جو میرے مقابلے میں آدھی فوج آئے گی میں انہیں جلدی سے قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے میں آپ کی مدد کے لیے جلدی سے آ جاؤں گا، آپ صرف لشکر کو روک کے رکھیے گا، میں آپ کی نصرت کے لیے آ جاؤں گا۔ پھر ہم دونوں جو آپ کے مقابلے میں اشقیاء ہوں گے انہیں قتل کریں گے اور پھر جا کے انصار کی مدد کریں گے۔ اے علی اکبر کل ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے، ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے، میں اکیلا دیکھ رہا ہوں سارے دشمن، لیکن ابھی اسی لیے جب بار امام کا ظہور ہوگا تو مولا عباس آ کے بتائے کہ میں کتنا شجاع ہوں، روایات میں ملتا ہے جنگ کر کے بتائیں، میں پیش کر رہا ہوں۔ تو کہا ہم مولا حسین کو کوئی زحمت نہیں دیں گے، کہا یہ ساری فوج میں اکیلا نہیں کروں گا۔ جب جیسے سبحان مدافع جناب عباس کا مولا اجازت ہے، مولا حسین نے کہا اے عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار۔ ایک مرتبہ انصار جانے لگے، جب جناب حبیب کا لاشا آیا نا تو جناب عباس سے برداشت نہیں ہوا، کہ مولا اب تو اتنے بزرگ صاحب مارے جا رہے ہیں، مولا آپ لاشا بھی کوئی اٹھانے نہیں دے رہے۔ جب جناب عباس کہتے نا میں لاشا لے آؤں گا، مولا حسین علیہ السلام فرماتے نہیں عباس انہوں نے مجھ پہ جان قربان کی، میں خود لاشا اٹھا کے لے کے آؤں گا۔ ان کا لاشا مولا نے تمام اصحاب کے انصار کے لاشے خود اٹھا رہے ہیں، مولا کتنے عظیم ہیں مولا حسین۔
میں اپنے اصحاب کی لاشیں خود اٹھاؤں گا، عباس انہوں نے مجھ پہ جان قربان کی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ مولا آپ لاشیں بھی اٹھانے نہیں دے رہے ہیں، مجھے اجازت نہیں دی۔ کہا کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا نا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ جو اصحاب حسینی کے بعد اب اہل بیت علیہ السلام کی شہادتیں شروع ہو گئی۔ جب جناب مولانا محمد کے لاشیں آئے، جناب عباس سے پوچھا مولا جنہیں گودوں میں پالا تھا وہ بھی مارے جا رہے ہیں، مجھے اجازت کو دیجیے کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جناب عباس نے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا یہ بزرگ ہیں، یہ بھوک پیاس کے اندر جنگ نہیں کر پا رہے، مجھے اجازت دیجیے میں ان سب کو دیکھ لوں گا۔ جناب عباس نے کہا کہ نہیں بس بھئی آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ خیمہ جہاں پہ مشکیزیں رکھے گئے تھے وہاں پہ جناب عباس نے محسوس کیا کہ کچھ بچے مشکیزیں ہلا ان کے سارے 3 برس کی بچی بار بار کہہ رہے ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس۔ جناب عباس نے دیکھا کہ خشک مشکیزوں کو بی بی لبوں پہ لگا رہی ہے کہ شاید ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ مولا نے کہا بی بی مجھے پیاس بہت لگی ہے، کبھی بھی مشکیزہ لیجئے، اپنے بابا سے کہیں کہ مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ بس بھئی اب ایسے سفارش لے کے آئے تھے جناب عباس کہ کہیں پہ بھی روکا نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا عباس اب ایسی سفارش لائیں کہ میں روک نہیں سکتا۔ مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، کہا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ جب جناب عباس جانے لگے نا تو مولا حسین نے جملہ کہا تھا عباس اس سے پہلے کہ آپ میدان میں جائیں پانی لانے کے لیے آخری مرتبہ ذرا زینب سے ملیں۔ جناب عباس اس خیمے کے باہر آئے، خیمے کے اندر نہیں گئے، باہر کھڑے کھڑے ایک مرتبہ کہا بی بی الوداع، بی بی خدا حافظ میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور جناب عباس سے کہا عباس ذرا خیمے میں آ جائے۔ جناب عباس خیمے میں گئے، جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں باہیں ڈالی نا جناب عباس کے گلے میں، مولا کے آنسو بہنے لگے۔ غیرت عباس سے برداشت نہیں کر سکے، میری بہن اتنی مظلومیت محسوس میری بہن اتنی غریب ہو رہی ہے، یہ تڑپنے لگی ہے۔ جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تو مجھ سے بابا نے کہا تھا کہ آپ شہزادی بن کے آئے، آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا تھا۔ عباس مجھے یقین تھا کہ مجھے قیدی بنایا جائے گا کیونکہ بابا نے کہا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی اس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنا، میرا عباس جیسا بھائی۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا کہ خدا حافظ، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگے، ایک مرتبہ خدا حافظ کہا خیمے سے باہر آ گئے، بس میں نے تمام کر دیا، 2 جملوں کی زحمت دوں گا اگر تمام افراد میرے ساتھ چلے۔ مجھے بتایا کہ علم برآمد کیا جائے گا۔ اعزان گرامی آپ روایت سنتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ خیموں سے باہر سارے بچے جمع ہو گئے اور ایک بی بی ہے جنہوں نے ہر بچے کے ہاتھ میں ایک کوزہ دے دیا۔ اب بچوں یہ کوزہ بچوں دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا، ابھی میرے چچا پانی لے کے آئیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے سب کو پانی پلاؤں گا۔ اب سارے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے علم کو دیکھ رہے تھے، اتنے میں علم نشیب میں اترا۔ بی بی نے کہا کہ یہ میرے چچا فرات میں اتر رہے ہیں، اتنے میں ایک مرتبہ دوبارہ نشیب سے چلنا شروع ہو گیا، یہ میرے چچا واپس آ رہے ہیں۔ اچانک بی بی نے دیکھا علم لڑکھڑانے لگا، لڑکھڑاتا دیکھا، جناب سکینہ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر ایک مرتبہ کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں کہ تمہارے امتحان۔ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دعا کی اور وہ کہ پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو۔ وہاں پہ کسی ملعون نے جناب عباس کے دائیں بازو کو قلم کیا،
پھر بائیں بازو کر کے کسی نے جب گز مارا تو اس وقت جناب عباس کی دندان مبارک کے اندر مشکیزہ تھا، کسی ملعون نے تیر مارا، پانی بہ گیا. میں نے سارے مصائب تمام کر دیے. اب ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ جناب عباس نے آواز دی، مولا میری مدد کے لیے آئی. جب جناب سید الشہداء پہنچے، میں نے سارے مصائب چھوڑے. جب زلزلہ جا رہا ہے تو راستے میں دو بازو نظر آئے. عباس نے جب بازو طرف ہو گئے تھے تو اپنی سواری کا رخ موڑ دیا تھا، واپس رخ کر لیا تھا. میں اب خیموں میں نہیں رہا کیونکہ پانی بہ گیا، مجھے سکینہ سے شرم آ رہا. واپس موڑا. جناب سید الشہداء جیسے پہنچے تو بازو زمین پہ دیکھے. پہلے بازو کو اٹھا کے سینے سے رکھا، دوسرا بازو اٹھایا اور ایک مرتبہ کہا یہ میرے عباس کے بازو. جیسے ہی پہنچے جناب عباس کے، ایک مرتبہ سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا اور ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا کہ مولا میری ماں نے مجھے کہا تھا جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا. مولا میری آنکھ سے خون صاف کر دیجیے، میں آپ کی زیارت کروں. مولا حسین نے ایک مرتبہ آبا کا دامن ہاتھ میں لیا، جیسے خون صاف کرنا شروع کیا جناب عباس نے ایک جملہ کہا، مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی. میری ماں نے کہا تھا کبھی کام نہ کہنا، مولا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی. میری ماں سے کہیے گا میں کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہونے. اس سے پہلے کہنا برابر میں صرف دو دعا کی اگر ایک سے ایک ہمیں تب دیکھیے ہاتھوں کو بنا کر کے اللہ برابر ہونے والا تو دو جملے کے ساتھ ہوگا. عزیزانے گرامی بس ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. جب ایک مرتبہ جناب عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگا، جناب عباس کے بازو قلم ہو. اگر آپ کی آنکھ میں کوئی زخم لگے نا تو آپ ہاتھ سے سیدھے، اگر ہاتھ قلم ہو عباس نے کہا پاکی میرے بھائی میں آنکھ میں تیر لگا، جناب عباس کے ہاتھ نہیں تھے. آنکھ میں تیر تھا، ہاتھ نہیں تھا کہ ہاتھ سے نکال سکتے. عباس نے سر کو جھٹکا لیکن تیر نہیں نکلا. پھر سر کو جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا اور ایک مرتبہ تیر کو کھینچا. جب تیر کو کھینچا تو مولا کہتے ہیں پہلی مرتبہ مجھے درد محسوس ہوا. میں نے آواز دی مولا میری مدد کرو. خاتم حسین نیستان حیدر عباس
شیر نیستان حیدر دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس شیر نیستان حیدر عباس اے میرے شیر جوان اے میرے بھائی ہو کہاں ارے شاخ ہے دل پا میرے تیری جدائی ہو کہاں ارے دیر سے دیتی ہوں بھائی یا میں دہائی ہو کہاں لٹ دی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں عباس دستان حیدر عباس اس کو تھوڑا پیچھے کر لیں تو بہتر ہے. ہم تو ماتم کریں گے, ماتم نہیں ہوگا اس طریقے سے. دستان حیدر عباس شیر نیستان حیدر عباس چھوڑ کر دشت مصیبت میں بہن